تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، پتھر نہ کوئی رن میں رہا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک اکبر کی لاش تک کبھی اصغر کی لاش تک، اکبر کی لاش تک کبھی اصغر کی لاش تک، شبیر کو نیاں پہ چلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی امام زین العابدین کی شہادت کا دن، اس کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، مختصراً امام کے حوال بیان کرنا ہے تاکہ بچوں کو کے ذہن میں خاص بات وقت آتا پتہ نہیں کہ کون آیا اور کون گیا، تو بچوں کے ذہن میں یہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو اصل اثاثہ ہے وہ علم بھی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہونے جانے گا۔ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام کا اسم علی ہے، امام کے القاب بے بنا بادشاہ، زین العابدین، ذوالفقار، سید سجاد، بے شمار امام کے القاب جو ملے ہیں ان کی تاریخ ہے۔ سید الساجدین کیسے ملا ہے کہ امام سجدے کی حالت میں ہے اور سجدے سے امام اتنا اس حد تک محو ہے سجدے میں کہ ابلیس جو ہے وہ حسد کر رہا ہے امام سے، اور وہ ایک اژدہا کی شکل میں آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، اس سے نمایاں ہوتا ہے، اور وہ اپنا انگوٹھا جو ہے وہ امام کی بیڑی ہے اس کے اوپر رکھ لیتا ہے، لیکن امام پھر بھی اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب امام اپنی سجدے سے فارغ ہوتے ہیں، عبادت سے اس وقت فارغ ہوتے ہیں، تو اس وقت امام پھر اس کے منہ پہ ایک تماچا مارتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ اس وقت حق کی علی سے صدا آتی ہے کہ انت زین العابدین، تو یہ امام کی بات ہے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ امام ہر موقع پہ سجدہ کرتے تھے، جب خدا کی کوئی نعمت ملتی تھی اس پہ امام سجدہ کرتے، تو ذوالفقار سے گٹھوں والے
کیوں کہا جاتا ہے کہ امام اتنا کثرت سے سجدے کرتے تھے کہ گٹھے پڑ جاتے تھے تو جا کے ان کو ترشوایا کرتے تھے امام. کیا بات. ہاں بے شک پانی کا گھوٹ کیا پانی کو دیکھتے تھے تو امام کتنے کتنے دور تک تو گریا کرتے رہتے تھے اس پانی کو دیکھتے. کیا بیان کریں امام کی شان اور امام کا بس ہوا کیا مختصر کہ بلخ کا رہنے والا، بلخ افغانستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک شخص بلخی ہر سال حج پہ جب جاتا تھا تو حج کر کے مکہ سے مدینہ امام کے پاس خمس دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے. تو وہ ایک سال جب اس نے ارادہ کیا ہوا تو اپنی بیوی کے ساتھ بازار میں جب وہ کچھ چیزیں خرید رہا تھا اور اس کے امام کے لیے بھی کچھ تحائف دیے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو ہر سال اپنے امام کے پاس جاتا ہے، انہیں تحائف دیتا ہے، تو کیا تجھے بھی کبھی کچھ انہوں نے دیا؟ تو اس نے فوراً اپنی بیوی کو ٹوکا کہ دیکھ تو نے توہین کیا امام کی، اسی وقت توبہ کر. ہم یہاں پہ ہیں، ان کو مدینے میں یہ بات پتہ چل چکی ہے اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو میں امام سے نظریں کیسے ملاؤں گا، تو وہ توبہ کر. بہرحال وہ عورت ذات تھی، اس نے بات کو اتنی اہمیت نہیں دی. وہی ہوا کہ جب حج کا موقع آیا وہ شخص گیا اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ امام کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی بلکی نے دیکھا امام کو تو امام کے پاس حاضر ہوا. امام نے کہا آؤ بلکی ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو. ان کا مولا حاضر، آپ نے حکم دیا ہے. تو کھانا کھایا، امام نے مختصر کھانا دیا. کیسے امام اتنا ہی لیتے تھے جتنے کی انسان کے زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو امام نے فوراً اپنے ہاتھ دھونے کے لیے تشت اٹھایا تو اس نے کہا مولا یہ خدمت کا موقع مجھے دے. تو اس نے فوراً تشت دیا اور مولا کے ہاتھوں پہ اس نے جیسے پانی ڈالا تو پانی جب مولا کے ہاتھوں سے مس ہوتا تھا تو وہ جب نیچے پانی مس ہو کے گرتا تھا تو وہ پانی نہیں ہوتا تھا، وہ گرے جواہرات کی شکل اختیار کر کے، کبھی وہ یاقوت ہے کوئی مرجان ہے. تو وہ جب اکٹھے ہوئے اور امام نے کہا کہ یہ مال جمع کر لے اور اپنی بیوی کو یہ ہماری طرف سے دے دیں. اس سے کہیں کہ مال دنیا میں ہمارے پاس اس کے لیے یہ اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے، میں اس کی خطا پہ پشیمان ہوں. مولا نے کہا نہیں، اس کے دل کی حسرت اس نے تیرے آگے بیان کر دی. بہرحال جب وہ گھر گیا تو اپنی بیوی سے اس نے کہا دیکھ میں نے تجھے منع کیا تھا، بہرحال امام نے بھیجا ہے، اب تو یہ نذرانہ سمجھ لے، تو سمجھ لے. اس نے کہا واہ تیرے مولا تو بڑے سخی، یہاں بیٹھے انہوں نے سب سمجھ لیا. اب اس سال تو اگلے سال تو جب حج پہ جائے گا تو مجھے بھی لے کر جائیں، میں بھی تیرے امام کی زیارت کروں. تو میرا ٹھیک ہے. حج کا موقع آیا، وہ گیا اپنی بیوی کے ساتھ. بیوی سن کے نازک، سفر کی سختیاں، اونٹوں پہ جانا، کبھی ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان کا سامنا، وہ نہیں برداشت کر سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اسی حالت میں ایک مقام پہ اس نے بہرحال اس نے اپنے سفر کو اختیار کیا اور وہ جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے کہا بلکہ کیا بات ہوں، بہت افسردہ نظر آ رہا ہے. کہا ہاں مولا میں افسردہ ہوں، کیونکہ اس سال میری بیوی بھی ارادہ رکھتی تھی کہ وہ آپ کی زیارت کے لیے آئے، لیکن وہ محروم رہ گئی، آپ کی زیارت نہ کر سکی. تو میرے دل میں حسرت تھی کہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی. تو مولا نے اسی وقت 2 رکعت نماز ادا کی، ویسے ہی جیسے جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز کی جس وقت شادی کا موقع تھا. وہ آپ نے واقعات میں بھی سنا ہوگا، وہ جو شادی کے موقع پہ آئیں تو جب بیوی کو جس حشم میں دیکھا تو وہ جو دلہن تھی وہ اپنا اس کا دم ہی نکل گیا کہ جیسے اس نے بیوی کو جس آتے ہوئے دیکھا کہ حوروں نے بیوی کو گھیرا ہوا. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، معجزات کی شکل میں پڑھتے ہیں. تو ایسی بیوی نے اس وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد معجزہ ہوا اور وہ عورت زندہ ہو گئی. ایسے ہی جب امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور امام نے کہا جا بلکہ اب دیکھ اپنی بیوی کو جا کے اس کا حال دیکھ جا. جو گیا تو دیکھا بیوی اس کی زندہ ہے. اس نے کہا کہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا ماجرا یہ ہوا کہ ایک شخص آئے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ یہ ہماری موالی ہے
اور ہم نے 25 سال اس کی زندگی اور بڑھا دی. تو اس نے کہا اچھا چلا میں تجھے اپنے مولا کی زیارت کرواتا ہوں، جو تیری نیت تھی. بہرحال وہ چلے. جیسے ہی مولا کے حجرے کی طرف وہ پہنچے تو اس نے دیکھا امام کو اور اس کی بیوی. اس نے کہا یہی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے ابھی میں دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے ان کے حکم سے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دی اور دنیا میں واپس بھیجا. سلوات پڑھیں یہ معجزات ہیں. صحیفہ سجادیہ امام کا بہت بڑا شاہکار ہے. امام نے تلوار سے نہیں دعاؤں سے اس سفر کو اختیار کیا ہے جس کا اختتام امام علی مقام کی شہادت پہ ہوا. اس سفر کا آغاز امام نے صحیفہ سجادیہ مناجات کے ذریعے کیا. وہ آپ لوگ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا جب موقع ملے پڑھ لیا کریں. اس میں بہت زیادہ احساسات ہیں. یہ باقی امام یہ فرامین ہیں آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن محتاط رہا کریں کہ کوئی چیز پڑھیں اسے پرکھیں اس کو دیکھیں. ایسے ہی نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس پہ، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب ہم متعلق کوئی بات تمہیں ملے تو اس کو پرکھنا بھی چاہیے، اس کی تحقیق بھی کرو. اس کو ایسے ہی نہ اسے قبول کر لو، یہ تمہارا فرض ہے. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ علم تو ہے ہی یہی شے کہ علم جب ہوتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہوا میں جیسے کوئی گولا چھوڑ دیا تو وہ گھوم رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ علم ہوتا ہے، وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کا خیال رکھا ہے. جو میرے بچے سامنے موجود ہیں تو پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ یہ پوچھا جائے گا میرے سے تو میں نے بھی یہ اس کا علم رکھ کے جانا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. پہلے دور میں پرانے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، لوگ پوچھ لیتے تھے بتائیں بیان کریں. ایسے ہی علم ہے. سوال پڑھے دل کے یہ مختصر ہو گیا. اور اب میں نے آپ کے نظر پڑھ کے کام اپنے بھائی کو وقت دینا ہے. بھائی آئے ہوئے ہیں میرے بہت دور سے دینی. سوال پڑھتے ہیں کہ امام زین نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد. محسن نقوی کا کلام آپ کی نظر کرنا بہت خوبصورت کلام ہے، بہت پڑھتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، سرچشمہ دی عظمت ایمان ہے سجاد. ارے تقدیر علی قسمت عمران ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد. اور یہ شہر فضائل ہے مصائب کا جہاں. یہ شہر فضائل ہے مصائب کا جہاں ہے. تکبیر نبوت ہے امامت کی اذاں ہے. انسان کے احساس کی معراج ہے سجاد، جذبات کی تقدیر کا سرتاج ہے سجاد. ارے مظلوم کی آنکھوں میں مکیاج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد. اور جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ. اور جب دل میں ترازو ہو کبھی عدل کی میزان، جب حق کو تلاشے بنی آدم تیرا وجدان. اور جب جبر و تشدد سے خطا ہو کبھی اوسان، جب ظلم سے ٹکرائے کسی دور کا انسان، ارے ہونٹوں پہ پیغمبر کی دعا لے کے چلے گا، سجاد کی جرت کا اثر لے کے چلے گا. اور میرے مولا کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ سجاد سخی سید و سردار و سرفراز، سجاد امین امن کا آقا اجل اعزاز. ارے سجاد صعوبت کے مقابل سپر انداز، ارے سجاد کے خطبوں میں ہے جبریل کی آواز. ارے سجاد سرے دشت خزاں ابر کرم ہے، زینت ہے عبادت کی نمازوں کا بھرم ہے. ارے سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی. بار شام نظر میں پیش کرنا ہوں کہ سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی. اور سجاد ہے بے تاب رہے حق کا سپاہی، سجاد ہے شبیر کی عصمت کی گواہی. ارے سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول رہی ہے، زنجیر کی ہر ایک کڑی بول رہی ہے. ارے سجاد کی صورت ہے
صورت، ارے سجاد نے دھو دی ہے جہالت کی کدورت اور مٹی میں ملا دی ابو سفیان کی مورت. سجاد ہے ہر دور میں نبیوں کی ضرورت اور جب ظلم کی بوچھار میں فریاد کرے گا سجاد کو اسلام تیرا یاد کرے گا. ارے سجاد کا چہرہ ہے کہ بل فجر کا مفہوم، سجاد کے یسوع ہے کہ بل لیل کا مقصوم، سجاد کا سینہ ہے کہ دباچہ معصوم، ارے سجاد کا ماتھا ہے کہ آئینہ مظلوم. ارے سجاد کی پلکوں پہ یہ آنسو جو اڑے ہیں، غیرت کی ہر ایک شاخ پہ یاقوت جڑے ہیں، اور سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، ارے سجاد کی آواز سے ہیں گنگ زبانیں. سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی جہاں تک جہاں میں یہ اذانیں. سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. اور سجاد ہے شبیر کی عصمت کا کنارہ، سجاد ہے بے آس یتیموں کا سہارا، سجاد ہے افلاک تقدس کا ستارہ. سجاد کو جب دین پیمبر نے پکارا، ارگ اشکوں سے بجھی خاک کو سیراب کیا ہے، بیمار نے خود حق کو شفا یاب کیا ہے، اور آواز سلاسل سے کئی حشر جگائے. ارے تاریک زمینوں میں مہو مہر اگائے، اور اشکوں کی شعاؤں سے دلے شام کے سائے، چپ رہ کے ہر ایک جور کے سب نقش مٹائے. سجاد نے اسلام کی تقدیر جگا دی، ارے قیدی تھا مگر ظلم کی بنیاد ہلا دی. ارے قافلہ سالار غریبہ میرے سردار، ہم رتبہ عرش مولا ہے تیرا کردار، اور تاریخ کا چہرہ ہے تیرے خون سے گلنار. حق تیرا صحیفہ ہے، صداقت تیرا معیار، اور دنیا ہے فدا چاند کی ادنا سی جھلک پر. آخری شعر مصنف یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، امام کی تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا ہے فدا چاند کی ادنا سی جھلک پر، مولا یہ تیرے توق کا ٹکڑا ہے فلک. مولا یہ تیرے توق کا ٹکڑا ہے فلک پر. صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اور کہ اکبر کا نام بہت بلند دبانا چاہوں گا. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. دو ہاتھ چاہ کے وزیری نعرہ تھا. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت زندہ آباد. حسینیت، زندہ آباد. یزیدیت، مردہ آباد. یزیدیت، مردہ آباد. اہل بیت دشمنان لعنت. بے شمار. صلوات امام علی زین العابدین بادشاہ کی ذات کی آواز. صلی اللہ محمد و علی محمد. صلوات اس وقت پر جڑے جڑے لوگ جتھے جتھے بیمار ہیں مولا علی زین العابدین دے صدقے صحت یاب ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عبادت کا زیب و زین ہے سردار ساجدین. عبادت کا زیب و زین ہے سردار ساجدین. زہرا کا نور عین ہے سردار ساجدین. عبادت کا زیب و زین ہے سردار ساجدین. زہرا کا نور عین ہے سردار ساجدین. جرت میں یہ علی ہے اخلاص میں رسول. جرت میں یہ علی ہے اخلاص میں رسول. ڈٹ جائے تو حسین ہے سردار ساجدین. ڈٹ جائے تو حسین ہے سردار ساجدین. اور علی زین العابدین کہ کیا علی زین العابدین. ایک صلوات کی آواز میں مولا کی ذات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زین العابدین کی توصیف کیا لکھوں، زین العابدین کی توصیف کیا لکھوں.
الفاظ ہی نہیں تو تعریف کیا لکھوں. یہ وہ ذکر ہے کہ جنہوں بیان کرنا واسطے کم از کم نبی ہونا چاہیے. میں معصومہ لاہور کا طرز سے اپنا ظرف پیش کر رہا ہوں. الفاظ ہی نہیں تو توصیف کیا لکھوں. عنوان ہے سجاد تو کہنے لگا ضمیر. عنوان ہے سجاد تو کہنے لگا ضمیر. ذکر سجاد پاک ہے میں کثیف کیا لکھوں. ذکر سجاد پاک ہے میں کثیف کیا لکھوں. ایک صلوات کی آواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زین العابدین ہے ہر روپ میں عظیم. زین العابدین ہے ہر روپ میں عظیم. کبھی عین کبھی میم ہے کبھی بن گیا یتیم. زین العابدین ہے ہر روپ میں عظیم. کبھی عین کبھی میم ہے کبھی بن گیا یتیم. کرم کیا ہے گھر میں حسین آیا تو بن گیا میزبان. گھر میں حسین آیا تو بن گیا میزبان. کہتے ہیں اس کو رحمت یوں ہوتے ہیں کریم. کہتے ہیں اس کو رحمت یوں ہوتے ہیں کریم. ایک صلوات چوتھے امام دی ذات ان کی آواز میں پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی. زین العبا کو دینے سلامی. زین العبا کو دینے سلامی. خدا بھی زمین پر اترا ہوا ہے. زین العبا کو دینے سلامی. زین العبا کو دینے سلامی. خدا بھی زمین پر اترا ہوا ہے. خدا بھی زمین پر اترا ہوا ہے. سداوت میں بندے کہ مصروف اللہ. ادو سخت ہے راہ یہ کیا ہوا ہے. زین العبا کو دینے سلامی. لوگ دن کہ امام قیدی ہے. قیدی نہیں پابند مشیت ہے. ایک صلوات کی آواز نال اگر پابند مشیت نہ ہوتا تو ہوتا کیا. جلالت کا بادل جو سجاد جھٹے دے. زمین آسمان کو الٹ دے پلٹ دے. جلالت کا بادل جو سجاد جھٹ دے. زمین آسمان کو الٹ دے پلٹ دے. زمین آسمان کو الٹ دے پلٹ دے. اتمام حجت برلانے کو بس اس شعر میں سر جھکایا ہوا ہے. زین العبا کو دینے سلامی. مولا جتوں گزر دیا چھان چھان دی آواز آ گئی کڑیاں. لیکن یہ کڑیاں نال یہ جدی آواز نگارا. ایک صلوات کی آواز نال. میں کوئی شاعری نہیں کر رہا بالکل حقیقت ہے. زنجیروں کی چھائے چھائے گواہ ہو گئی ہے. یزیدی حکومت تباہ ہو گئی ہے. زنجیروں کی چھائے چھائے گواہ ہو گئی ہے. یزیدی حکومت تباہ ہو گئی ہے. یزیدی حکومت تباہ ہو گئی ہے. باطل کی ہر سوچ سوا ہو گئی ہے. اسلام کے بل میں زندہ ہوا ہے. صلوات کی آواز.
بلاغا کسا کی عابد جوانی نبی کا نواسا شریعت کا بانی نبی کا نواسا شریعت کا بانی 12 میں چوتھا 14 میں چھواں 12 میں چوتھا 14 میں چھواں شہزادہ شبیر پیدا ہوا ہے صلوات کی صلوات اور مولا کی ذات جرأت میرا ہیبت حیدر حمزہ جعفر سے ہے اس کے تیور حمزہ جعفر سے ہے اس کے تیور لڑا بھی نہیں ہے نظروں سے لیکن لڑا بھی نہیں ہے نظروں سے لیکن 9 لاکھ سائنس میں کاٹا ہوا ہے لڑا بھی نہیں ہے نظروں سے لیکن 9 لاکھ سائنس میں کاٹا ہوا ہے زین العبا کو دینے سلامی تبھی تو بیری بہنے ہیں سن لو یہ اس مجاہد کے گہنے ہیں سن لو تبھی تو بیری بہنے ہیں سن لو یہ اس مجاہد کے گہنے ہیں سن لو یہ اس مجاہد کے گہنے کے سن لو نانے کے دین کو دلانے آزادی نانے کے دین کو دلانے آزادی سجاد کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے نانے کے دین کو دلانے آزادی سجاد کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے زین العبا کو دینے سلامی 18 سالان دے جوان سید تے ضعیفی دا موسم آیا کوئی 18 سالان دا جوان بڑھڑا نہیں ہوتا ہے بڑھڑا کیوں تھیا 18 سالان دے جوان سید تے ضعیفی دا موسم آیا پھپھیاں کوئے کیا سر ننگے بھینی کو ڈٹھا تیرے آیا پھپھیاں کوئے کیا سر ننگے بھینی کو ڈٹھا تیرے آیا سفر کرے رت آب دے سفر کرے رت آب دے مڑت روک نہ پایا مخدوم دنا دربار دے وچ
جد نسلی کمین چایا مخدوم دنا دربار دے وچ جد نسلی کمین چایا کون ظالم ہے حشام بن عبد الملک حشام کمینے تے آج 5 محرم ہے 10 محرم تو دی گھٹ نہیں حشام کمینے تے لکھ لعنت مولا کو گھر سجوا کے مہمان نوازیاں کر دریا کھانے تھی زہر ملا کے مہمان نوازیاں کر دریا کھانے نت زہر ملا کے مولا بددا تکیا نو کفن پوا کے نہیں لو رکیا مولا آپ ددا ایک نہیں کفن 2 کفن نہیں 3 نہیں 4 نہیں 9 کفن بدلے مولا نہیں لو رکیا مولا آپ ددا تکیا نو کفن پوا کے یارا پتر تے 4 دیاں بہروئے جنازہ چاہ کے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ساری دنیا میں عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ایک بار پھر صلوات جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں بھائی سبھی یزید کے ہم سر دکھائی دیتے ہیں یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھیے گا حسین ایک تیرے سر کا یہ تصدق ہے حسین ایک تیرے سر کا یہ تصدق ہے جو اتنے سر تیرے در پر دکھائی دیتے ہیں جو اتنے سر تیرے در پر دکھائی دیتے ہیں اور جنہوں نے 20 سر سجاد کل جلایا تھا جنہوں نے 20 سر سجاد کل جلایا تھا اب ان کے کاندھوں پہ
دکھائی دیتے ہیں، اب ان کے کاندھوں پہ بستر دکھائی دیتے ہیں، حسین فوج کے اکبر ہوں یا کہ اصغر ہوں، حسین فوج کے اکبر ہوں یا کہ اصغر ہوں، یزیدی فوج کو حیدر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ زینب یہ رسالت کا اجر دیکھ رہی ہے، زینب یہ رسالت کا اجر دیکھ رہی ہے، نیزے پہ کٹا بھائی کا سر دیکھ رہی ہے، زینب یہ رسالت کا اجر دیکھ رہی ہے، ماں کوئی کٹا دولہا کا سر دیکھ نہ پائے، سر دیکھ نہ پائے، بھائی قاسم کی دکھی ماں تو مگر دیکھ رہی ہے، زینب یہ رسالت کا اجر دیکھ رہی ہے، اور خیموں سے جگر تھام کے اصغر کی دکھی ماں، خیموں سے جگر تھام کے اصغر کی دکھی ماں، کٹتا ہوا نیزے پہ سر دیکھ رہی ہے، زینب یہ رسالت کا اجر دیکھ رہی ہے، اور کس دل سے جوان لال کا پردیس میں لیلا، کس دل سے جوان لال کا پردیس میں لیلا، الجھا ہوا برچھی میں جگر دیکھ رہی ہے، زینب یہ رسالت کا اجر دیکھ رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد صلوات. مولا سجاد علیہ السلام کا برسائی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کروں. میرا سلام ہو مولا سجاد علیہ السلام پر، جن سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، مولا نے فرمایا الشام الشام الشام. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی نبی ذاتی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو وہ شام علم وہ تماچوں کی وہ بوچھار، وہ بچی کے رخسار، عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا، سجاد سے پوچھو ظالم لب سرور پہ
اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو. سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی غش کر گئی بچی. منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا سجاد سے پوچھو. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو. محمد صلوات. بارہ دیگر بلندر صلوات. مصائب کے دو شعر. یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. دفن بہن کو جو پردیس میں کیا ہوگا. یہ سوچتا تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ حیدری. ہمارے نبی خدا ختم الانبیاء بلند سے بلند تر صلوات.